नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। आज की ये अज़ीमुश शान फ़क़ीदुल मसाल कॉन्फ्रेंस, जिसका एहतमाम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स चांगोवाली के दोस्तों ने किया है, हर साल की तरह अल्लाह के फजलो करम से अहबाब गरामी कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी आंखों के सामने दरख्शां चेहरे, कोई कंजरूर से आया है तो कोई बालियां से। हाफिज अब्दुल हमीद साहब अपनी बीमारी के आलम में नारोवाल से तशरीफ लाए हैं और सूदा से भी काफिला साजिद भाई की क़यादत में पहुंचा होगा। इसी तरह वरियाम से अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील जफरवाल के जनरल सेक्रेटरी हाजी शाहद साहेब अपने दोस्तों के साथ तशरीफ लाए हैं। नाम बहुत हैं। हाफिज फैसल साहब कंजरूर से हैं। एक एक नाम लेता जाऊंगा तो टाइम काफी लगेगा। आपसे गुफ्तगू करेंगे जमात के अजीम खतीब हजरत मौलाना कारी बिनियामीन आबद साहेब। चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में करना जरूरी समझता हूं। जैसा कि मुझसे पहले मोहतरम ताहिर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे और आखिर पे उन्होंने आप लोगों की फरमाइश पे वालिदैन के हवाले से आपको नज़म सुनाई। नौजवानों से मैं ये तवक्को करता हूं कि आप जलसों के अंदर, कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इस तरह की नज़मों की ख्वाहिश तो करते हो, लेकिन अल्लाह के लिए इस पे अमल करना भी सीखिए। वो नौजवान जो दर दर की ठोकरें तो खाता है, कभी किसी को कहता है कि मेरे लिए दुआ कीजिए, कभी किसी के पास जाता है कि मुझे फलां परेशानी है, इस परेशानी के खात्मे के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने किसी की दुआ की कबूलियत की जमानत नहीं दी। अगर जमानत दी है तो वालिदैन की दुआ की जमानत दी है। हमें चाहिए कि दर दर की ठोकरें खाने की बजाय अल्लाह ने हमारे घर के अंदर जो वालिदैन की नेमत दी है उससे मुस्तफीद हों। और जो मैंने आया मुबारका अहबाब गिरामी के सामने पेश की है, आप लोग बखूबी आगाह हैं कि आजकल एक फितने की सूरत में आजादी राय का नाम लेके मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और जब कुछ आलमे दीन, फिक्र और सोच रखने वाले लोग इस बात का इजहार करते हैं कि यह दुनिया के अंदर मुसलमानों को क्यों तंग किया जाता है, तो कुछ बदबख्त एंकर्स, नाम नहाद आजाद लोग जवाब यह देते हैं कि हर किसी को अपनी अपनी राय की इजहार की आजादी है। मैं ये मानता हूं कि हर एक को आजादी है, लेकिन वो आजादी एक हद तक है। जब तुम मुसलमानों के जज्बात से खेलोगे तो अल्लाह की कसम मुसलमान तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं देंगे। यह बात अपने से नहीं कर रहा। अमामे कायनात बैतुल्लाह के अंदर इबादत में मसरूफ हैं, अल्लाह को राजी करने में लगे हुए हैं। मक्का के मुशरिक वलीद बिन मुगीरा की क़यादत में आते हैं, अमामे कायनात की इबादत में खलल डालते हैं, अमामे कायनात को परेशान करते हैं। अमामे कायनात खामोश हैं इसलिए कि आप रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हैं। आप खामोश हैं, लेकिन अर्श वाले को जोश आता है। जिब्राइल को तलब किया जाता है, जिब्राइल जी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या हुक्म है, फौरन बैतुल्लाह जाइए।
میرا محبوب عبادت میں مصروف ہے، مشرکین مکہ تنگ کر رہے ہیں، انہیں سزا دے کے آئیے۔ جبرائیل تشریف لاتے ہیں اپنے اشاروں کے ساتھ، امام کائنات کو تنگ کرنے والوں کو سزا دے کے اس دنیا کے ان لوگوں کو سبق دیتے ہیں جو آج اپنی رائے کا اظہار اپنی آزادی سمجھتے ہیں۔ دوستو، جب تک اس کائنات کے اندر ایک بھی اہل حدیث موجود ہے، اللہ کی قسم ایسی آزادی کو چلنے نہیں دیں گے۔ زندہ باد، جان بھی قربان ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس اپنے امیر علامہ پروفیسر ساجد میر کی امارت کے اندر یہ کریا بستی بستی اعلان کرتی ہے کہ اگر پاکستان کی فضاؤں میں کوئی پرچم بلند ہو سکتا ہے تو کوئی دوسرا پرچم بلند نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی بلند ہے۔ وہ پرچم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا۔ یہ وہ پیغام ہے جو میری جماعت کے علماء کرام، میری جماعت کے اکابرین راتوں کو جاگ کے، دن کے اجالوں کے اندر، شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر پیغام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پیغام دیتے رہیں گے۔ اور میں پھر ایک اور بات کرتا چلوں، موقع سے غنیمت جانتے ہوئے نوجوان بھی موجود ہیں، بزرگ بھی موجود ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل حدیث تو کہلواتے ہیں، آپ کے پاس نئے نئے نام لے کے آتے ہیں، اور پھر آپ بھی کیا سادہ لوگ ہو، آپ ان کو کھانا بھی کھلاتے ہو، سٹیج بھی سجاتے ہو، سپیکر بھی لگا کے دیتے ہو، اس لیے کہ میرا اہل حدیث ساتھی آیا ہے۔ لیکن وہ ساتھی آپ کی جماعت کو کمزور کرنے آتا ہے، اہل حدیثوں کی قوت کو تقسیم کرنے آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کے پاس لبادہ اوڑھ کے آئے، اہل حدیث بن کے آئے، تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دو ٹوک جواب دیجئے کہ جاؤ، اگر میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میری مسجد میں، میرے محلہ میں تم واز کرنا چاہتے ہو، فنڈ لینا چاہتے ہو، تو جاؤ 106 راوی روڈ سے تزکیہ لے کے آؤ، ناروال سے حضرت الامیر حافظ عبد المجید کا رکا لے کے آؤ، تجھے کھانا بھی کھلائیں گے، سٹیج پہ بھی بٹھائیں گے، واز بھی سنیں گے۔ لیکن اگر تم کوئی لبادہ اوڑھ کے آئے ہو میری جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اہل حدیثوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے، تو تمہیں خدا حافظ، تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب یہ جواب آپ لوگوں کی طرف سے واضح جائے گا تو اللہ کی قسم آپ کی جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ اور یہ بھی کہتا چلوں، اب وہ وقت گزر گیا ہے جب اہل حدیث کو مسجد میں نماز پڑھنے کی پاداش میں اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا تھا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ایک قوت اور یلغار بن چکے ہیں۔ کوئی ایسی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اہل حدیث اس میں شامل نہ ہو۔ اور میں دستبردہ عرض بھی کروں گا، بھائی حنیف صاحب بھی تشریف فرما ہے میرے سامنے، کہ ایسے ذمہ داروں کو سمجھائیے جو جماعت کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اپنے سٹیجوں کے اوپر ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں جو مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اہل حدیث اور مرکزی جمعیت کو نقصان پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ امام کائنات کے پیغام کو جو لوگ عام کر رہے ہیں ان کے درمیان رکاوٹ ڈالی جائے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے چانگو والی کی جماعت، ضلع ناروال کی جماعت اس بات کی کسی کو اجازت دے گی؟ نہیں دے گی۔ میں آپ کے اپنی جماعت کے رہنما حضرت مولانا بنیامین عابد صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔
ایک گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگ عشر کی صورت میں، صدقات و زکات کی صورت میں، فنڈز کی صورت میں اپنی جماعت کے بیت المال کو مضبوط کیجئے. جب آپ کی جماعت کا بیت المال مضبوط ہوگا تو اللہ کا دین آپ کے ضلع میں عام ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مدارس کو بھی یاد رکھیے، لیکن ایسے مدارس جو جماعت کے اندر انتشار کا باعث بنے، ایسے مدارس جن کے ذمہ داران جماعت میں رخنہ اندازی کریں، ایسے ذمہ دارانوں کو ساتھ جواب دیجئے. اور آپ کے پاس محترم بھائی حکیم اشفاق صاحب آتے ہیں، جماعت کا پیغام لے کے، جماعت کا مشن لے کے، جماعت کی سوچ لے کے. جب بھی آپ کے پاس آئے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آتا، اللہ کے دین کے لیے آتا ہے. تو پھر میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ دل و جان سے تعاون کیا جائے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کے مطابق جماعت کی رہنمائی میں پاکستان کے اندر قرآن و سنت کے عملی نفاذ کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.